اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، غضنفر عباس اردو ٹیچر آپ کا۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے اپنا سبق مرزا محمد سعید اس کا تیسرا حصہ پڑھنا ہے اور سبق آج ہمارا انشاءاللہ مکمل بھی ہو جائے گا۔ تو پیراگراف ہم نے پڑھنا ہے صفحہ نمبر 15 پر کہ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ یہ پیراگراف یہاں ختم ہو رہا ہے کہ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے۔ یہ پیراگراف ہے بیٹا، اس کے الفاظ کے معنی میں آپ کو بتا دوں۔ اب الفاظ کے معنی ہیں بیٹا کہ مطالعہ کرتے تھے، پڑھائی کرتے تھے، پڑھتے تھے، اور اس کے بعد کتب خانہ سے کا معنی ہے لائبریری، اور اس کے بعد اس میں لفظ ایک ہے مشغلہ، فارغ وقت کا کام، مطالعہ کتب، کتابوں کا مطالعہ، اور شغل یعنی ان کا مشغلہ۔ یہ اس میں الفاظ کے معنی ہیں جو مشکل ہیں، جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اس پیراگراف میں دراصل مصنف نے بتایا ہے کہ مرزا صاحب چونکہ بہت بڑے عالم، فاضل اور صاحب کمال انسان تھے، اور ان کا محبوب مشغلہ مطالعہ کتب تھا۔ کافی وقت گھنٹوں کتب کے مطالعہ میں مصروف رہتے۔ دراصل مطالعہ کتب حصول علم کا سب سے آسان ترین ذریعہ ہے، اور علم وہ روشنی ہے جس سے انسان اپنی ذات اور تمام انسانیت کو ماضی، حال اور مستقبل کے آئینے میں دیکھ سکتا ہے، اور یہ آئینہ کتابوں کی شکل میں ملتا ہے۔ تو مرزا صاحب کی غیر معمولی قابلیت جو تھی وہ دراصل ان کے وسیع مطالعہ کی وجہ سے ہی تھی۔ اس سے نچلے پیراگراف پر آتے ہیں بیٹا کہ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی، کروفر یا ٹھاٹ باٹ سے کبھی نہیں رہے۔ یہ پیراگراف بیٹا ختم ہو رہا ہے کہ کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ، پھر احتیاج ہو تو کس بات کی، قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے۔ اس پیراگراف کے معنی آپ کو بتا دوں۔ کروفر یا ٹھاٹ باٹ دونوں کا معنی شان و شوکت، میسر، حاصل، دستیاب، فراہم، ذوق، شوق، سعادت مند، فرما بردار، سلیقہ شعار، ہنر مند، محتاجی، حاجت، ضرورت، احتیاج کا معنی بھی ضرورت، اور ایک اور معنی اس میں ہے قلب مطمئنہ، مطمئن دل۔ اس پیراگراف میں مصنف نے بتایا ہے کہ مرزا صاحب نہایت سیدھے سادے انسان تھے۔ دراصل مرزا صاحب جو ہیں وہ شہرت اور نمود سے گریز کرتے تھے، کبھی شان و شوکت سے زندگی بسر نہیں کی، اور نہ ہی کبھی اس چیز کی خواہش کا اظہار کیا۔ تکلف کو پسند نہیں کرتے تھے، بناوٹ کو پسند نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنی ذاتی سواری بھی مرزا صاحب کے پاس نہ تھی۔ مزید مصنف نے بتایا ہے کہ مرزا صاحب کو مرض تھا معدے کے مریض تھے، پیدل چلنا پسند کرتے تھے، تو صبح سویرے سیر کے لیے جایا کرتے تھے، رات کو جلدی سونے کے عادی تھے۔ یہ جو کھیل تماشے، تھیٹر، سنیما، ان کو اس چیز کا جو ہے مرزا صاحب کو بالکل کوئی شوق نہیں تھا، فالتو سمجھتے تھے، بیکار مشاغل سمجھتے تھے، اور اللہ کا بھی ان پر بڑا فضل و کرم تھا کہ گھر میں ہر طرح کا سکون میسر تھا۔ ان کی جو بیوی تھی وہ بھی تعلیم یافتہ اور علم و ادب سے تعلق رکھنے والی خاتون تھیں، اور ان کی جو بیوی تھیں ان کے بھی ایک دو ناول چھپ چکے تھے۔ اور پھر انسان کو اپنی ذاتی زندگی میں جن گھریلو سہولتوں اور آرام و سکون کی تمنا ہوتی ہے وہ سبھی مرزا صاحب کو میسر تھا۔ اگلا پیراگراف ہے ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا تھا۔ یہ پیراگراف بیٹا ختم ہو رہا ہے کہ مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے، جو کہہ دیتے اس سے نہ پھرتے۔ یہاں تک اس کے معنی میں آپ کو بتا دوں۔ ان کے معنی ہیں اس پیراگراف کے کہ دانشور، سمجھ بوجھ والا، فی البدیہہ
فی البدی فوراً میر سوالات سوال نامے کا انچارج، 4 چاند لگنا عزت میں اضافہ ہونا، عرض مدعا مقصد کی بات، قدری اصرار ٹس سے مس نہ ہونا ذرا اثر نہ ہونا، کرینے طریقے سلیقے۔ یہ بیٹا اس پیراگراف کے معنی ہو گئے۔ اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں کہ قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ یہاں سے یہ پیراگراف شروع ہو رہا ہے اور اس پیراگراف کا اختتام ہو رہا ہے کہ جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 1959 میں بنایا گیا تو مرزا صاحب ہی نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی۔ اس پیراگراف کے بھی معنی آپ کو بتا دوں۔ ایک لفظ اس میں ہے ممبر، اس کا معنی ہے رکن۔ پھر ایک لفظ اس میں ہے چنے گئے، اس کا مطلب ہے انتخاب کیا گیا، منتخب کیے گئے۔ اور ایک لفظ ہے اس میں مشیر، مشورہ دینے والا۔ اس کے بعد گلڈ ایک لفظ آیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہم پیشہ لوگوں کی جماعت۔ تو ادیبوں کا گلڈ مطلب جو ادیب تھے ان کی ایک تنظیم بنائی گئی تھی 1959 میں، تو اس کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ مرزا صاحب نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی تھی۔ اس سے اگلا پیراگراف بیٹا شروع ہو رہا ہے کہ مرزا صاحب بظاہر علیل نہیں معلوم ہوتے تھے، اکہرا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بموں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں۔ یہاں سے لے کر بیٹا پیراگراف یہ ختم ہو رہا ہے کہ خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے، آپ بھلے اور اپنا گھر بھلا۔ یہاں تک اس کے بھی معنی آپ کو بتا دوں۔ کچھ مشکل الفاظ جو اس پیراگراف میں ہیں وہ یہ ہے: علیل بیمار، اکہرا ڈیل دبلا پتلا جسم، کشادہ پیشانی چوڑا ماتھا، کترواں کٹی ہوئی، دھان پان دبلے پتلے، شکوہ شکایت، شیروانی واسکٹ، اوڑھنا بچھونا لازمی جزو یا حصہ، راشا ہاتھ کانپنا۔ اس کے علاوہ اس میں ایک دو الفاظ اور ہیں کہ خوش اخلاق، اچھے اخلاق والے، اور زحمت، تکلیف، پریشانی۔ اس سے اگلا پیراگراف ہے بیٹا کہ موت برحق ہے، مرنا سب کو ہے مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہ پیراگراف ختم ہو رہا ہے کہ ایسی جامع العلوم ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے، اب کہاں لوگ اس طبیعت کے۔ یہاں تک بیٹا اس پیراگراف کے کچھ معنی: برحق حقیقت، سچ، صدمہ دکھ، وزادار مہذب، اور جامع العلوم بہت سے علوم میں ماہر، ہستی ذات۔ یہ بیٹا اس پیراگراف کے معنی ہو گئے۔ تو آج ہم صرف یہی پڑھیں گے، سبق ہمارا اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم اس سبق کی مشق جو ہے وہ مکمل کر لیں گے۔ جو بھی چیزیں مشق میں سے آتی ہیں پیپر میں وہ ہم انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ تو انشاءاللہ کل کے لیکچر میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔